اردو امیزنگ ورلڈ کے قابل احترام دوستوں، آج ہم آپ کو برصغیر کی اس مسلمان سیاسی شخصیت کی زندگی کے کچھ گوشوں سے آشنا کرانے کی کوشش کریں گے جن کے بارے میں تاریخ کے اکثر طالب علم یہ رائے رکھتے ہیں کہ اگر سلطان فتح علی ٹیپو کے ارد گرد میر صادق جیسے ننگے ملت، ننگے دین اور ننگے وطن کردار نہ ہوتے تو یقیناً آج برصغیر کی تاریخ اس سے مختلف ہوتی۔ شیر محصور، جس کے بارے میں انگریز مائیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے کہا کرتی تھیں کہ خاموش ہو جاؤ، ٹیپو آ رہا ہے، کی سیاسی اور جنگی زندگی کے اوراق پلٹنے سے پہلے گزارش ہے کہ نئے آنے والے ساتھی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کی علامت کو بھی دبا دیں۔ ناظرین محترم، تاریخی شہادتوں کے مطابق 18ویں صدی میں سرزمین ہندوستان پر دو ہی ایسی شخصیات تھیں جو انگریزوں کا راستہ روکنے کی قوت اور صلاحیت رکھتی تھی، جن میں سے ایک نواب سراج الدولہ جو کہ بنگال کے حاکم تھے، جبکہ دوسری شخصیت شیر محصور سلطان فتح علی ٹیپو کی تھی۔ لیکن یہ دونوں سربلند شخصیات غداروں کے بدترین مقاصد کا شکار ہو گئی اور بالآخر ہندوستان انگریزوں کی آغوش میں چلا گیا۔ 10 نومبر 1750 ہماری تاریخ کا وہ یادگار دن ہے جب میسور کے سلطان حیدر علی کے ہاں ایک فرزند ارجمند نے جنم لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہندوستان میں مغلیہ سلطنت کمزور سے کمزور تر ہو رہی تھی، جبکہ غیر ملکی طاقتوں میں یہاں برطانیہ کی ایسٹ انڈیا کمپنی اور فرانسیسیوں کے تجارتی مراکز قائم ہو چکے تھے، اور مزید دلچسپ پہلو یہ ہے کہ دونوں باہم حریف قوتیں تھیں۔ سلطان حیدر علی انگریزوں کے مقابلے میں فرانسیسیوں کے اتحادی تھے، جبکہ انگریز اپنی مکاری کی بدولت نہ صرف مرہٹوں کی طاقت کو اپنے حق میں استعمال کر رہا تھا، بلکہ یہ بھی ہماری تاریخ کا ایک تاریک پہلو ہے کہ حیدرآباد دکن کا مسلمان حکمران نظام الملک بھی حیدر علی کے مقابلے میں انگریزوں کا اتحادی تھا۔ لیکن 6 دسمبر 1782 کے ایک اداس دن سلطان حیدر علی کو مشیت الہی کے مطابق اس دنیا سے رخصت ہونا پڑا، اور ٹیپو مسند سلطنت پر بیٹھے، اور انہوں نے بھی اپنے عظیم باپ کے مشن کو جاری رکھتے ہوئے نہ صرف عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بے شمار کام کیے، بلکہ سلطنت کی حفاظت کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے کہ ایک تاریخی روایت کے مطابق میسور کا ہر گھر اسلحہ ساز فیکٹری میں تبدیل ہو گیا۔ ناظرین گرامی، سلطان فتح علی ٹیپو کی ساری زندگی اپنے وطن کو انگریزوں سے پاک کرانے کی جدوجہد میں گزری، جس کے لیے اس نے نہ صرف برصغیر کے مسلمان حکمران، نظام دکن، بلکہ دیگر اسلامی ممالک سمیت بالخصوص فرانس سے بھی تعلقات استوار کرتے ہوئے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس دوران انگریزوں، مرہٹوں اور نظام آف حیدرآباد کو بارہا ٹیپو کے مقابلے میں ہزیمت بھی اٹھانا پڑی۔ انگریز جان چکے تھے کہ ٹیپو پر فتح پائے بغیر ہندوستان پر قبضہ ممکن نہیں، اور ان پر یہ بھی کھل چکا تھا کہ وہ جنگ کے ذریعے شیر محصور کو شکست نہیں دے سکتے۔ سو انہوں نے اپنی مکاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا اور منافقت کی راہ استعمال کرتے ہوئے غداروں کو خریدنے کے مشن پر کام شروع کرتے ہوئے بالآخر فروری 1791 میں لارڈ کارنووالس کو ہندوستان بھیجا گیا، جس نے بنگلور کو فتح کر کے سرنگا پٹم کا محاصرہ کر لیا، مگر چیچک کی وبا پھوٹنے پر ابھی وہ محاصرہ اٹھانے پر مجبور ہی ہوئے تھے کہ مرہٹے ان کی مدد کو آ پہنچے۔ سامان رسد اس قدر زیادہ تھا کہ انہیں محاصرے کی طوالت بار محسوس نہیں ہوتی تھی، لیکن ٹیپو کا دبدبا اور روب اس قدر تھا کہ انہوں نے مصالحت میں ہی عافیت سمجھی۔ سلطان نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے صلح کا عہد نامہ ناپسندیدہ شرائط کے باوجود قبول کیا، جس میں اپنی آدھی سلطنت انگریز مرہٹے اور نظام کے حوالے کرنے کے ساتھ ساتھ اسے ایک بھاری رقم بھی بطور تاوان ادا کرنا پڑی، حتیٰ کہ سلطان ٹیپو نے معاہدے کی شرطیں پوری ہونے تک اپنے 2 صاحبزادوں کو بطور یرغمال انگریزوں کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک کاری ضرب تھی جو ٹیپو حکومت پر لگی، لیکن سلطان نے ہمت نہ ہاری اور محض 5 ہی برس کی انتھک محنت کے بعد حالات پر قابو پا لیا۔ ہم غداروں کی خریداری کے بارے میں ذکر کر چکے ہیں، اور اب وہ موڑ ہے جہاں میر صادق، جس کی حیثیت وزیر اعظم کے برابر تھی، کے علاوہ پورنیا اور قمر الدین جیسے وزراء انگریزوں کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ سلطان کا ہر راز انگریزوں تک پہنچ رہا تھا، اور ولزلی سلطان کو جنگ کی دھمکی دے چکا تھا۔ 22 اپریل 1799 وہ سیاہ دن تھا جب جنرل ہیرس نے سرنگا پٹم کے قلعے پر گولہ باری شروع کی۔ انگریزوں نے غداروں کی اطلاع کے مطابق
قلعے کی اس دیوار پر حملہ کیا جو کہ کمزور تھی اور جس کی تعمیر نو جاری تھی، لیکن عین وقت پر پورنیا نے محافظ فوج کو یہ کہہ کر کام سے روک دیا کہ وہ اپنی تنخواہیں وصول کر لیں۔ دوپہر کا وقت تھا جب یہ دیوار گری اور انگریز فوج آسانی سے قلعے میں داخل ہو گئی۔ اس وقت کھانا سلطان کے سامنے پڑا تھا، ابھی لقمہ ہی اٹھایا تھا کہ ایک جان نثار سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی۔ آپ نے کھانا چھوڑ دیا اور تلوار لے کر جنگ کے لیے نکل پڑے۔ میر صادق نے روکا تو جواب آیا کہ نہیں، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس موقع پر ایک مجاہد نے میر صادق کی حقیقت کو جانتے ہوئے آگے بڑھ کر اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ دوران جنگ زخموں سے چور ٹیپو سلطان زمین پر گرے تو انگریز سپاہی نے زمین پر گرے سلطان کی بیش قیمتی پیٹی اتارنے کی کوشش کی، لیکن ابھی رمق باقی تھی۔ سلطان نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور شہید ہو گئے۔ جب تلاشی بسیار کے بعد آپ کی میت مل گئی تو انگریز کمانڈر نے خوشی سے نعرہ لگاتے ہوئے کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ دوستو، ٹیپو وہ شیر تھا جس کے شہید ہونے کے بعد بھی کافی دیر تک انگریز اس کے قریب جانے سے کتراتے رہے۔ ٹیپو کی حب الوطنی اور غداروں کی وطن فروشی کی یہ مختصر ویڈیو پیش خدمت ہے۔ اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ رکھیے گا۔